بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیش خدمت ہے پروگرام ڈیفنس اینڈ ڈپلومیسی اور میں ہوں آپ کا میزبان سلطان محمود حالی. آج کا ہم پروگرام جو ہے یہ خصوصی پروگرام ہے جو قائد ملت لیاقت علی خان کی برسی کے موقع پہ پیش کر رہے ہیں. قائد ملت لیاقت علی خان بہت ہی عظیم ہستی تھے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست، پاکستان کے قیام میں جن کا کردار اتنا بھرپور ہے کہ ہم نے آج تک بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دی اور جس توجہ کی ضرورت ہے. لیاقت علی خان کے کردار کے اوصاف علامہ اقبال کے ان اشعار میں ملتے ہیں. امیدیں اس کی قلیل، مقاصد اس کے جلیل، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. لیاقت علی خان کے کردار، ان کے اوصاف پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بریگیڈیئر نور احمد حسین. آپ ملکہ برطانیہ، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور خواجہ ناظم الدین کے ADC رہے ہیں. ویلکم سر. ڈاکٹر محمد رضا کاظمی جو لیاقت علی خان کی کتاب لیاقت ہز لائف اینڈ ورک کے مصنف ہیں. اس کے علاوہ جناح لیاقت کورسپونڈنس، اے کنسائز ہسٹری آف پاکستان، ان تینوں کے اوپر انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے اور آج ہم نے ان کو تکلیف دی ہے کہ آ کر ہمارے ساتھ شریک گفتگو. ویلکم. اور ہمارے سامنے تاریخ کی ایک اور شخصیت موجود ہیں. آپ لیاقت علی خان کے پوتے ہیں. اتنا ہی کافی. بہت شکریہ آپ نے تکلیف کی. گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں. کچھ ہمیں لیاقت علی خان کے آبائی گاؤں، کچھ ان کے جاگیریں، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیے. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. میرا لیاقت علی خان سے یہ تعلق ہے کہ میں ان کے بڑے صاحبزادے نوابزادہ ولایت علی خان کا بڑا بیٹا ہوں، اور میں نے جو کچھ اپنی دادی، اپنی پردادی یعنی قائد ملت کی والدہ سے سنا اور اپنے والد سے سنا، میں وہ عرض کر سکوں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد ملت لیاقت علی خان کے والد کا نام نواب رستم علی خان تھا، جن کے خطابات تھے شمشیر جنگ نواب بہادر نواب رستم علی خان. قائد ملت کی جاگیر کرنال اور مظفر نگر میں تھی. دہلی میں بھی گھر تھا جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو گفٹ کر دیا، جس میں پہلے ایمبیسی رہی پاکستان کی، ہائی کمیشن رہا، اس کے بعد اب وہاں کے ہائی کمشنر کی رہائش گاہ ہے. جب پاکستان بنا تو قائد ملت نے اپنی زندگی میں کوئی کلیم فائل نہیں کیا. اگر آپ اجازت دیجئے ہم تھوڑا سا گفتگو کو یہاں پہ روکتے ہیں. میں درمیان کے حصے کو پہلے تھوڑا سا کور کر لوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ابتدائی تعلیم اور سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا؟ دیکھیے، جب وہ علی گڑھ میں تھے وہ سیاست سے یکسر دور تھے. آکسفورڈ میں بھی انہوں نے، گرچہ ان کے ساتھ بہت سے سیاسی شخصیات تھیں، BN سپرو تھے، اور جو ان کے پیشرو تھے قائد اعظم کے سمجھے کانفیڈانٹ کی حیثیت سے محمد علی کریم چاگلا تھے، کئی لوگ تھے وہاں پر، مگر ان کی سیاست میں جس کو کہتے ہیں دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب مسلم لیگ کے کانگریس سے چپقلش شروع ہو گئی. نہرو رپورٹ کے پس منظر میں نوابزادہ لیاقت علی خان شاید ان عظیم رہنماؤں میں تنہا ہیں جو زندگی میں کانگریس کے ممبر نہیں تھے. ان کا سن وہ نہیں تھا، گرچہ انہوں نے بھی سیپریٹ الیکٹریٹس کے خلاف بیان دیا تھا، تقریر کی تھی UP اسمبلی میں. رفتہ رفتہ ان کی سیاسی وابستگیاں بڑھتی گئیں جیسے جیسے قائد اعظم کا اعتماد بڑھتا گیا، اور پھر وہ بہت سے
عہدوں پر آئے, فائنانس ممبر بنے. اس سے پہلے تھوڑا سا میں روکتا ہوں. بریگیڈیئر نور, آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ قائد اعظم جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے, جی تو ان کو لندن سے واپس ہندوستان بلانے میں بہت اہم کردار لیاقت علی خان کا. جی اس پہ کچھ روشنی ڈالی. اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے شادی کے بعد وہ ہنی مون پہ گئے تھے, سن 35 یا 36 کا یہ واقعہ ہے, اور وہ انہوں نے قائد اعظم نے ان کو کھانے پہ مدعو کیا, ان کو اور ان کی نئی وائف کو. یہ کسی نے لکھا ہے, راج موہن گاندھی نے شاید اس کے بابت ڈیٹیلز دیے ہیں, گاندھی کے جو پوتے تھے. وہ ڈاکٹر رضا کاظمی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا کتاب میں تفصیل quote سے کیا. ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یو شوڈ کم بیک ایٹ دیٹ میل, ہی مینشن ٹو. قائد اعظم چپ ہو گئے, پھر کہنے لگے اچھا یو گو بیک اینڈ اسیس فرام دا پارلیمنٹس, فرام دا ویریس مسلم لیگ آنری سیکرٹریز whether they would like to elect me first, whether I would be acceptable because I have left India and come here and settled here. This was a political decision, so anybody else claiming that he was the one who called him back is not correct. He toured the whole of لیکن India. لیاقت علی خان نے واپس آ کر کوشش کی اس کے اوپر. جی سب پورا ٹور کیا ہندوستان کا, اور سب مسلم لیگ کے جو پارلیمنٹری سیکرٹریز سے آنری سیکرٹریز چلا رہے تھے ان سے پوچھا بھائی کیسا رہے گا یہ شخص فار دا پریزیڈنٹ شپ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ. سب نے اس پہ رضامندی ظاہر کی. پھر انہوں نے تار بھیجا کم بیک, اینڈ دیٹس ہاؤ. سو دا کریڈٹ گوز ٹو قائد اعظم, ناٹ ٹو اینی ون ایلس, ناٹ ٹو اے پوئٹ اور صحافی ٹو لیاقت علی خان. تو ناظرین, لیاقت علی خان کا بہت اہم کردار تھا اس موقع کے اوپر جب قائد اعظم جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے تھے ان کو واپس لانے کا. معاف کیجیے گا, میں نے قطع کلامی کی تھی. آپ پھر بتا رہے تھے کہ جو انٹرم اسمبلی تھی اس میں انہوں نے فائنانس ممبر کا پورٹ فولیو سنبھالا. انٹرم گورنمنٹ میں فائنانس ممبر تھے, مسلم لیگ بلاک کے سربراہ تھے, اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں قائد اعظم کی سمجھیے کہ آپ منٹ ٹو منٹ رہنمائی نہیں ہو سکتی تھی. اور وہاں انہیں دو کام کرنا تھا. ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن کو قائم رکھنا, یعنی نیا قانون 1935 کا, اس کو قائم رکھنا, اور اس کے رہتے ہوئے انٹرم گورنمنٹ کو اس قانون کا حصہ بنانا, اور یہ کوشش کرنا کہ عین آزادی کے مرحلے پر مسلم لیگ کو انٹرم گورنمنٹ سے نکالا نہ جا سکے. یہ دونوں کام انہوں نے حاصل کر لیے.